خبر یہ ہے کہ افغانستان کی فضائی حدود کو پاکستانی جنگی اور کمرشل طیاروں کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایسے ملک کے ساتھ جس نے ان کی حکومت کے یعنی پایا تکمیل تک پہنچنے میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا ہو، اس سے پہلے روس کے حملے سے اس کی جان چھڑانے کے لیے اس کے ساتھ مل کے جہاد کیا ہو، جو آپ کو پتہ ہے 1 دہائی کے اوپر یعنی منحصر تھا، اس کے ساتھ اس قسم کا رویہ کسی صورت سمجھ میں نہیں آتا۔ دوستو میں ہوں للن اور آپ میرا دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو پاکستان کے لیے طالبان نے اپنا ایئر اسپیس بند کر دیا ہے، ان کی پھٹنے لگی ہے۔ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جو وہاں کے بدھی جیوی پترکار جو یوٹیوب چینل ہے وہ کس پرکار کی باتیں کر رہے ہیں طالبان کے بارے میں، لیکن یہ ضرور ان کے چہرے پہ دکھ رہا ہے کہ وہ کچھ دنوں میں بہت بڑا طالبان کچھ کرنے والا ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو میں یہی آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو پترکار ہیں کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں اور کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ملتا ہوں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، اور یدی آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ عبوری حکومت کی طرف سے اس حوالے سے نہ صرف اعلان کر دیا گیا ہے بلکہ اس بات کو بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ افغانستان کی فضائی حدود پاکستان یا پاکستان سے تعلق رکھنے والی کسی بھی کمرشل فلائٹ کے لیے بند رہیں گے۔ البتہ افغانستان کی فضائی حدود انڈیا کے لیے ہر مقصد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، چاہے وہ جنگی مقاصد کے لیے ہو یا کمرشل مقاصد کے لیے۔ جلی نا تیری بھی جلی نا۔ افغانستان پاکستان کے درمیان جو ٹینشنز ہیں اس میں اب ایک بہت بڑا نیا پلیئر انٹر کر رہا ہے اور وہ ہے انڈیا کی انٹری۔ افغان طالبان رجیم کی جانب سے پاکستان پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ کل رات 12 بجے پاکستان نے افغانستان کے مختلف صوبوں میں فضائی حملے کیے ہیں۔ تو DGISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان نے افغانستان پر حملہ نہیں کیا، ہماری پالیسی دہشت گردی کے خلاف ہے، افغان عوام کے خلاف نہیں۔ پاکستان جب بھی کوئی کارروائی کرتا ہے تو اس کا باقاعدہ اعلان کرتا ہے۔ دیکھیے پہلے ایک تاثر تھا یہ کہ چونکہ وہاں پر اسلامی حکومت ہے، اسلامی امارات کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو، تو ان سے یہ توقع نہیں کی جاتی تھی کہ وہ جھوٹ بولیں گے، لیکن یہ اب جب سے یہ ہماری تلخیاں شروع ہوئی ہیں ان کے ساتھ سے، تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ضرورت پڑنے کے اوپر اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ چاہے مذاکرات ہوں جو استنبول میں ہوئے ہیں، چاہے مذاکرات ہوں جو اس سے پہلے قطر میں ہوئے تھے دوحہ میں، انہوں نے ایک پوزیشن کے بعد دوسری کے بعد تیسری پوزیشن جو ہے وہ تبدیل کی ہے۔ ہم ان سے سمپل بات کر رہے تھے کہ آپ پہلی بات تو یہ کہ یہ تسلیم کریں کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، دوسرا یہ کہ آپ یہ تسلیم کریں کہ TTP کو وہاں کافی سہولت کاری مل رہی ہے، اور آپ یہ بھی تسلیم کریں کہ آپ آئندہ یہ سہولت کاری نہیں کریں گے۔ یہ اتنا جینوئن مطالبات ہیں تینوں کے تینوں کہ اس کے اندر کوئی زیر زبر چینج کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو زبانی گارنٹی تو دیتے ہیں لیکن ہم لکھ کے نہیں دیں گے۔ جی اب الزام یہ ہے کہ ہم نے 3 صوبوں میں، جس میں پکتیا ہے، خوست ہے اور کنڑ ہے، ان میں کل رات کو 12 بجے کے بعد حملہ کیا ہے۔ ہم نے کیا ہے، DGISPR کہہ رہے ہیں نہیں کیا، وہ کہہ رہے ہیں افغانستان والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الزامات، میں ان کے الزامات کی بات کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو پکتیا میں خوست میں جو کچھ ہوا ہے اس میں تو 10 ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ انڈیا کی سفارش کے اوپر افغانستان کی حکومت نے پاکستان کی جو کمرشل فلائٹس ہیں ان کے لیے اپنی فضائی حدود کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو افغان ایئر سپیس کی بندش پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی، اور پاکستان ایئر لائنز کو جو افغان ایئر روٹس کی بندش ہے اس سے اچھا خاصا مالی نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ اب ہندوستان کے اندر چند دن پہلے افغانستان کے فورن منسٹر متقی صاحب جو ہیں 7 دن کے دورے پہ گئے تھے۔ ویسے تو جو فورن منسٹرز وغیرہ جاتے ہیں تو کہیں 3 دن 2 دن کے لیے جاتے ہیں، لیکن 7 دن کا ان کا دورہ تھا جہاں انہوں نے ہر قسم کی ملاقاتیں کی، اور ان کو ایک بہت ہی VIP قسم کے پرسن کے طور پہ ٹریٹ کیا گیا۔ ہندوستان کے مسلمان جو آرگنائزیشنز ہیں وہاں ان کو لے جایا گیا، بہت وارملی ان کو وہاں پہ امبریس کیا گیا۔ اب افغانستان کے جو کامرس منسٹر ہیں جناب الحاج نور الدین عزیزی صاحب جو ہیں، وہ بھی 6 دن کے دورے پہ ہندوستان میں، دورہ تقریباً آخری لیگز میں، یہاں انہوں نے بہت ملاقاتیں کی ہیں کامرس منسٹر سے، کامرس کی منسٹری کے آفیشل سے، سول سرونٹ سے، ہندوستان کی بزنس کمیونٹی سے، ہندوستان کے اندر جو افغان بزنس مین ہیں ان کے ساتھ، فائنینس کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، میڈیا کے ساتھ انہوں نے پریس ٹاکس کی ہیں، اور انہوں نے ہندوستان کے جو ریسپیکٹڈ فورن منسٹر ہیں
डॉक्टर एस जयशंकर, उनके साथ भी मुलाकात की। और यहाँ बहुत सी कमिटमेंट्स जो हैं वो की गई हैं अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ट्रेड से, जहाँ कहा जा रहा है $1 बिलियन है उसको बढ़ा के 1.8 बिलियन से बढ़ा के 2 पता नहीं किधर तक उसको लेकर जाना है, और अफगान गवर्नमेंट जो है वो एयर कार्गो को भी सब्सिडाइज करेगी। और एक बड़ा मल्टी डायमेंशनल ट्रेड रिलेशनशिप जो है उसकी बात हो रही है। इंटरनेशनल एनालिस्ट ये समझते हैं कि इन व्यू ऑफ दिस रिलेशनशिप जो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के अंदर डेवलप कर रहा है, पाकिस्तान की जो एबिलिटी है अफगानिस्तान को दबाने की, उस पर प्रेशर डालने की और उसको मसल एक्सरसाइज करने की, वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का जो इशू है हूबहू इसी किस्म का इशू हिंदुस्तान का पाकिस्तान के साथ है। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए जिसके नतीजे में 12 या 13 लोग जो हैं वहाँ पे हलाक हुए, उसका हिंदुस्तान ने, उसकी मुसलसल इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ये किसी पे भी इल्ज़ाम तो उन्होंने नहीं लगाया, उन्होंने इसको दहशतगर्दी भरा डिटरमिन किया। पाकिस्तान का मुद्दा ये है कि हमारे अंदर जो भी दहशतगर्दी होती है, एविडेंस पाकिस्तान के पास कोई नहीं होती। पाकिस्तान कहता है कि हम समझते हैं कि ये TTP इसलिए कर रही है कि ये क्राफ्ट हो रही है, ये डिज़ाइन हो रही है अफगानिस्तान के अंदर। हिंदुस्तान का हमेशा से केस ये है कि जो कुछ भी हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है वो पाकिस्तान से क्राफ्ट हो रहा है। तो ये एक सैंडविच किस्म की रिलेशनशिप है, इसमें पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सैंडविच हो जाएगा, जिसको टू फ्रंट सिचुएशन कहते हैं। एक आर्टिकल है जो कि defensenews.com पर शाया हुआ है। इस आर्टिकल में अफगान और इंडियन सोर्सेज को कोट करते हुए इस बात का इंकशाफ किया गया है कि इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले नए राब्तों में अफगानिस्तान की तरफ से इंडिया को बगराम एयरबेस हर मकसद के लिए इस्तेमाल करने की खुली छूट देने की पेशकश की गई है। और यकीनी तौर पर यह फैसला खास तौर पर बगराम एयर बेस के हवाले से ये पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा असरात मुरतब करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला होगा जो पूरे खित्ते के स्ट्रेटेजिक बैलेंस को हिला के रख देगा। और इस सूरत हाल में पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर से लेकर बलूचिस्तान, सीपैक, गवादर और चीन तक सब कुछ स्ट्रेटेजिकली बहुत ही बुरे तरीके से इम्बैलेंस हो जाएगा।